جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 11ویں کتاب پتھر کا خون کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ میک اپ کے باوجود بھی آدمی اپنی آنکھوں کی بناوٹ اور چلنے کے انداز سے پہچانا جا سکتا ہے، لہٰذا عمران کو آنکھوں کی خاص فکر تھی۔ اس کے لیے اس نے تاریک شیشوں کی اینک استعمال کی تھی۔ رہ گئی چال، اس کا بدل دینا عمران کا بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جسم کے کن حصوں پر کتنی طاقت صرف کرنے سے چال بدل جاتی ہے، لہٰذا چال سے اسے پہچان لینا آسان کام نہیں تھا۔ اسے اس لمبے آدمی کی فکر تھی جو چلتے وقت داہنا پیر زیادہ زور سے زمین پر رکھتا تھا، جس کی وجہ سے چال میں ہلکی سی لنگڑاہٹ کا احساس ہوتا تھا۔ سارجنٹ ناشاد کی رپورٹ کے مطابق ایسا ہی ایک آدمی پروین کے فلیٹ سے نکلا تھا، اور اس آدمی کے متعلق بھی یہی رپورٹ تھی جو کرنل زیدی کی جگہ محکمہ خارجہ کے دفتر میں کام کرتا رہا تھا۔ خود کرنل زیدی کے متعلق عمران نے ہیڈ کوارٹر سے بتھیری معلومات حاصل کر لی تھی۔ کرنل زیدی لمبے قد کا آدمی ضرور تھا، لیکن اس کی چال میں لنگڑاہٹ نہیں تھی۔ عمران نے سوچا کیوں نہ ریکسٹن اسٹریٹ کے آصف زدہ مکان میں قسمت آزمائی کی جائے، لیکن پھر اسے تنویر کی بے ہوشی کا واقعہ یاد آ گیا اور اسے یہ خیال ترک کرنا پڑا کہ وہ اب بھی ریکسٹن اسٹریٹ والے مکان میں ان لوگوں کا کچھ سراغ پا سکے گا۔ پھر وہ کیا کرے؟ یہ ایک مشکل سوال تھا۔ فی الحال کوئی مشتبہ آدمی بھی اس کی نظر میں نہیں تھا۔ ایسے حالات میں منطقی شعور پر بھروسہ کرنا فضول ہی ہوتا ہے، لہٰذا عمران نے نتائج اخذ کرنے کے لیے منطق کو بیکار ہی سمجھا اور اسی مقصد کے حصول کے لیے تخیل کا سہارا ڈھونڈنے لگا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ اس سے بھی کام نہ چلے گا۔ اس کے 8 ماتحت بھی اس دراز قد آدمی کی تلاش میں تھے، مگر ابھی تک انہیں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ دراز قد آدمی کے خلاف اب تک 2 جرم ثابت ہو چکے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ کرنل زیدی کے روپ میں محکمہ خارجہ کے دفتر میں کام کرتا رہا تھا، اور دوسرا یہ کہ پروین کا قاتل وہی تھا۔ یہ محض عقلی گدھا نہیں تھا، بلکہ فنگر پرنٹ کے ماہرین اس کی تصدیق کر چکے تھے۔ پروین کے فلیٹ کے باتھ روم کے دروازے کے ہینڈل پر پائے جانے والے انگلیوں کا نشان اور محکمہ خارجہ کے دفتر کی چند کرسیوں کے ہتھوں پر ملے ہوئے نشانات میں کوئی فرق نہیں تھا۔ عمران نے ایک پبلک فون بوتھ سے جولیانا فٹر واٹر کو فون کیا۔ آج کل وہ اسی طرح اس سے دن بھر کی رپورٹ حاصل کیا کرتا تھا۔ جولیا دوسری طرف سے کہہ رہی تھی، ہمیں ایک ایسے لمبے آدمی کا سراغ مل گیا ہے جو چلتے وقت داہنے پیر پر زور دیتا ہے اور چال میں ہلکی سی لنگڑاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ وہ کرنل نادر کے دفتر میں کام کرتا ہے اور اسی کی کوٹھی کے ایک حصہ میں اس کا قیام بھی ہے۔ یہ کرنل نادر ایک ریٹائرڈ فوجی ہے، پچھلے 5 سال سے ایکسپورٹ اور امپورٹ کرتا ہے۔ ٹیوی اسٹریٹ میں اس کا آفس ہے اور کوٹھی صفدر روڈ پر ہے، 15 صفدر روڈ۔ سب سے پہلے اسے کس نے دیکھا؟ عمران نے پوچھا۔ کیپٹن خاور نے۔ پھر تم نے بھی اسے دیکھا؟ جی ہاں، میں نے بھی خاور ہی کی اطلاع پر اسے دیکھا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ مطلوبہ آدمی سے 100% مشابہ ہے۔ نادر کے آفس میں وہ کیا کام کرتا ہے؟ ابھی تک یہ نہیں معلوم ہو سکا، ویسے اس کے متعلق تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تنویر سے کیا کام لے رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں، وہ آرام کر رہا ہے۔
میرا خیال ہے کہ وہ مجرموں کی نظر میں آ گیا ہے، لہٰذا میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں اب اس سے کوئی کام نہ لیا جائے۔ تم واقعی بہت ذہین ہو جولیا، عمران نے کہا۔ شکریہ، لیکن اب میں ان تعریفوں سے خوش نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اب مجھے اسی حالت میں خوشی ہوگی جب آپ میرے قریب بیٹھ کر میری ذہانت کی تعریف کریں گے۔ ایسا شاید کبھی نہ ہو سکے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں خود ہی آپ کو ڈھونڈ نکالوں۔ کھلی اجازت ہے، عمران نے کہا۔ شکریہ، میں کوشش کروں گی۔ ابھی نہیں، یہ فرصت کی باتیں ہیں، فی الحال ہمیں کام کرنا ہے۔ ساتھ ہی کام بھی ہوتا رہے گا جناب۔ میرا خیال ہے کہ آپ بھی اس لمبے آدمی کو دیکھ لیجئے، ممکن ہے ہم سے غلطی ہوئی ہو۔ خوب، عمران بھرائی ہوئی آواز میں ہنسا۔ اس طرح تم مجھے ڈھونڈ نکالو گی، یعنی جو شخص بھی کرنل نادر کے آفس یا اس کی کوٹھی کے گرد منڈلاتا ہوا نظر آ جائے وہ 100% ایکسٹرو ہوگا۔ کیوں؟ یہی تدبیر سوچی ہے تم نے؟ جولیا ہنسنے لگی اور عمران نے کہا، کہیں اس بوڑھے کو ایکسٹرو نہ سمجھ لینا جو اس وقت بھی کرنل نادر کے آفس کے قریب ہی موجود ہے۔ کیا کوئی ایسا آدمی وہاں موجود ہے؟ ہاں، وہ کمبخت بہت چالاک ہے، اتنا چالاک کہ تم سے پہلے ہی اس لمبے آدمی کے چکر میں پڑ گیا۔ وہ کون ہے؟ عمران، عمران آہستہ سے بولا۔ عمران وہاں پہنچ گیا؟ جولیا نے حیرت سے کہا۔ ہاں، اگر تم چاہو تو اسے پریشان کر سکتی ہو، کیونکہ فیاض نے اس کی گرفتاری کا وارنٹ نکلوا لیا ہے۔ جی ہاں، میں نے بھی سنا ہے، شاید پروین کے فلیٹ میں اس کی انگلیوں کے نشانات بھی ملے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہے کہ یہ ہر معاملے میں بالکل ہماری ہی لائن پر دوڑتا ہے۔ لیکن وہ دوڑتا ہی رہ جاتا ہے اور میں فائدہ اٹھا لیتا ہوں۔ اس کا وجود کیپٹن فیاض کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، میرے لیے نہیں۔ اچھا، میں دیکھوں گی، لیکن اس کا خیال رہے کہ ایمان کی گرفتاری ہمارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی، اسے فیاض کی دسترس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ عمران پروین کے فلیٹ میں کیسے داخل ہوا تھا کہ اپنے آدمی اسے نہیں دیکھ سکے؟ آہا، کیا تمہیں وہ مجہول آدمی یاد نہیں جو دروازے کا شیشہ توڑ کر فلیٹ میں داخل ہوا تھا؟ کیا وہ عمران تھا؟ جولیا کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، وہ عمران تھا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قتل میں اسی کا ہاتھ رہا ہے۔ خدا جانے، میں ابھی اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اسے ضرور یاد رکھو کہ عمران کی گرفتاری سے ہم نقصان میں بھی رہ سکتے ہیں۔ تو کیا ہم پوشیدہ طور پر اس کی بھی حفاظت کریں؟ جولیا نے کہا۔ ہاں، مگر اس طرح کہ اسے اس کا علم نہ ہونے پائے۔ وہ بیچارہ نادانستہ طور پر ایکسٹرو کے لیے بڑی محنت کر رہا ہے، عمران نے کہا۔ اچھا، اب میں تقریباً 8 گھنٹے بعد تمہیں پھر فون کروں گا۔ ٹھہرو، سنو، ایک تدبیر سمجھ میں آ رہی ہے، اس طرح سارا کام بآسانی ہو جائے گا۔ تم عمران کو دھمکاؤ کہ اس نے تمہارے ساتھ مل کر کام نہ کیا تو تم اسے گرفتار کرا دو گی اور وہ اس پر مجبور ہو جائے گا، سمجھی؟ جی ہاں، سمجھ گئی، لیکن اس کی پہچان کیا ہے؟ سفید اور گھنی داڑھی، آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینک، ناک کے نچلے حصے پر گہری سرخی اور خفیف سا خم۔ وہ تمہیں کرنل نادر کے آفس کے سامنے والے ریسٹورانٹ میں ملے گا۔ اچھا بس، عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔
عمران جولیا کے پہنچنے سے پہلے ہی اس ریسٹورانٹ میں پہنچ گیا۔ وضاقتہ سے وہ کوئی بوڑھا داڑھی والا یوریشین معلوم ہوتا تھا۔ اس کے آرڈر کی چائے آئی تھی کہ جولیا آ پہنچی۔ وہ تیر کی طرح عمران کی طرف آئی۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو، اس نے جملہ پورا نہیں کیا تھا کہ عمران دمہ کے مریض کی طرح ہانفتا ہوا بولا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اگر تمہیں دمے کی بیماری سے نفرت نہ ہو۔ جولیا بیٹھتی ہوئی اس کی طرف جھک کر بولی، قطعی نہیں، ایسی صورت میں نفرت کی ہی نہیں جا سکتی جب کسی جوان آدمی کو دمہ ہو جائے۔ لڑکی، تم میرے بڑھاپے کا مذاق اڑا رہی ہو؟ تم سے خدا سمجھے اور خدا کرے تم ابھی بوڑھی ہو جاؤ۔ ہاں، میں بوڑھی ہو سکتی ہوں، لیکن مجھے دمہ ہرگز نہیں ہوگا۔ میرے پھیپھڑوں میں اتنا دم ہی نہیں ہے کہ میں زبردستی ہانپ سکوں۔ تم شاید پاگل ہو گئی ہو، عمران نے جھلا کر کہا۔ کیا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ اچھی طرح۔ اگر میں تمہاری داڑھی نوچ لوں تو کیسی رہے؟ تم مردہ نظر آؤ گی اور میں پھانسی کے تختے پر۔ بوڑھے ڈارلنگ، جولیا ہنس پڑی۔ اسی فٹ پاتھ پر ایک ڈیوٹی کانسٹیبل ٹہل رہا ہے، کہو تو میں اسے بھی تمہاری چائے میں شریک کر لوں۔ تم کیا بک رہی ہو لڑکی؟ جولیا اسے گھورتی ہوئی بولی، تم کیپٹن فیاض کو دھوکہ دے سکتے ہو، مجھے نہیں۔ ارے باپ رے! عمران اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگا اور جولیا ہنس پڑی۔ پھر اس نے کہا، کہو تو بلاؤں ڈیوٹی کانسٹیبل کو؟ مجھے سوچنے دو۔ اچھی طرح سوچ لو۔ تمہیں یہاں اپنی موجودگی کی وجہ بھی بتانی پڑے گی، اور یہ بھی بتانا پڑے گا کہ پروین کے فلیٹ میں شیشہ توڑ کر کیوں داخل ہوئے تھے۔ ہیں؟ تم یہ بھی جانتی ہو؟ عمران بکھلا کر بولا، میں تو دفن ہو گیا۔ نہیں، ابھی تو صرف دم اکھڑا ہے، کفن دفن میرے ذمہ ہوگا۔ جولیا مسکرائی۔ تم تو آج اس عورت کی طرح باتیں کر رہی ہو جس نے ہاتھی کی موت پر چیونٹی کو مبارکباد دی تھی۔ اس لمبے آدمی کا نام کیا ہے جو کرنل نادر کے دفتر میں کام کرتا ہے؟ بوائے! عمران چیخا، ایک گلاس پانی، ٹھنڈا والا۔ اور پھر وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ اس سے کام نہیں چلے گا، جولیا نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہاری بچت اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر کام کرو۔ تمہارے سامنے تو ویسے ہی میرا کام تمام ہو جاتا ہے، میں کام کیا کروں گا؟ کیا نام ہے؟ جولیانا فٹن واٹر؟ بکواس شروع کر دی تم نے۔ بولو، منظور ہے یا کیپٹن فیاض کو فون کروں؟ کیا قصہ ہے؟ آخر یہ سیکرٹ سروس والے آج کل مجھ پر اتنے مہربان کیوں ہیں؟ میری بات کا جواب دو۔ خیال برا نہیں ہے، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ آج کل میں اکیلا بھی بور ہو گیا ہوں، چلو منظور ہے، مگر ایک شرط پر۔ کیا شرط ہے؟ تمہیں میرے کہنے پر عمل کرنا پڑے گا، میں کسی کے احکامات کا پابند نہیں ہوں گا۔ جولیا فوراً ہی کچھ نہیں بولی۔ کافی غور و فکر کے بعد اس نے کہا، چلو منظور ہے۔ ویسے وہ سوچ رہی تھی کہیں یہ بات X2 کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ عمران نے کہا، میرے کہنے پر عمل کرو گی؟ ہاں، کتنی بار کہوں؟ اچھا تو کرو، میرے کہنے پر عمل کرو۔ کیا کروں؟
اپنے گالوں پر زور زور سے تھپڑ مارو، ہشت، پھر میں تم لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ دونوں آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے تھے۔ عمران نے دوبارہ کہا، میرے کہنے پر عمل کرو، بے تکے مذاق مجھے پسند نہیں ہے، تم نہیں مارو گی تو میں ہی رسید کر دوں گا، شٹ اپ۔ لیکن دوسرے ہی لمحے میں عمران اس کے گال پر ایک تھپڑ رسید کر کے چیخا، تجھے کرنل نادر کے دفتر میں ملازمت کرنی ہی پڑے گی۔ جولیا ہکا بکا رہ گئی۔ اس کا ہاتھ چوٹ کھائے ہوئے گال پر تھا اور آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ عمران پھر گرجا، تجھے کرنل نادر کے دفتر میں نوکری کرنی ہی پڑے گی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک آدمی قریب ہی کی میز سے اٹھتا ہوا بولا۔ عمران کسی چڑچڑے بوڑھے کی طرح اس پر الٹ پڑا۔ تم سے مطلب؟ میں نے اپنی لڑکی کو تھپڑ مارا ہے، تم کون ہوتے ہو دخل دینے والے؟ جولیا خاموش بیٹھی رہی۔ مگر جناب یہ ظلم ہے، ناشائستگی ہے، اس نے عمران سے کہا۔ یہ ناشائستگی تم سے نہیں سرزد ہوئی، اپنا کام کرو، عمران ہاتھ جھٹک کر بولا۔ پھر جولیا سے کہا، اٹھو ابھی چلو ورنہ میں تم کو یہیں دفن کر دوں گا۔ اب سارا معاملہ جولیا کی سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ طریقہ بڑا واہیات تھا۔ وہ دل ہی دل میں عمران کو گالیاں دیتی رہی۔ تم نے نہیں سنا؟ عمران دانت پیس کر بولا، میں اس کے دفتر میں ملازمت نہیں کروں گی، وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ اچھا تو جہاں تمہارا دل چاہے مر رہو، میری چھت کے نیچے واپس نہ آنا، سمجھی؟ میں بڑھاپے میں بھی اپنا پیٹ پالنے کے لیے محنت کر سکتا ہوں، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ڈیڈی تم پاگل ہو گئے ہو، یا اس طرح مجمع عام میں توہین کر رہے ہو؟ اب میں تم پر تھوکنے بھی نہ آؤں گی۔ جولیا اٹھنے لگی، لیکن اس آدمی نے آگے بڑھ کر کہا، محترمہ ذرا سنیے تو صحیح، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ کرنل نادر برے آدمی ہیں؟ پھر تم نے دخل دیا؟ عمران جھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ مجبوراً دخل دینا پڑا، کیونکہ میں ایک اچھے آدمی کے متعلق کسی کی بری رائے نہیں برداشت کر سکتا۔ ارے تو تم ٹھیکیدار ہو سارے زمانے کے، عمران نے میز پر ہاتھ مار کر کہا۔ کمرے کے سارے ہی لوگ ان کی طرف متوجہ تھے۔ نہیں، کرنل نادر سے میرا تعلق ہے، اس لیے میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا۔ کیا تعلق ہے؟ میں ان کی فرم کا اسسٹنٹ مینیجر ہوں۔ اوہو، عمران یک لخت کھڑا ہو کر اس سے مصافحہ کرتا ہوا بولا، معاف کیجیے گا جناب، کرنل نادر کے لیے میں ذاتی طور پر کوئی برا خیال نہیں رکھتا، یہ ابھی بچی ہے، نہ سمجھ ہے، کسی نے کہہ دیا ہوگا کرنل نادر برے آدمی ہیں۔ آپ تشریف رکھیے نا۔ جی ہاں، یہاں اسی کرسی پر۔ مجھے افسوس ہے جناب اپنے رویے پر، مجھے معلوم ہوا تھا کہ کرنل نادر کے دفتر میں ایک ٹائپسٹ کی جگہ خالی ہے۔ اے جولی بیٹھ جاؤ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ جولیا اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے ہوئے بیٹھ گئی۔ وہ اس وقت کافی حسین معلوم ہو رہی تھی۔ عمران کافی دیر تک بکواس کرتا رہا۔ اس آدمی نے کہا کہ فی الحال دفتر میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے، لیکن وہ جولیا کے لیے جگہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ پھر وہ عمران کو وہیں بیٹھے رہنے کی تاکید کر کے جولیا کو اپنے ساتھ دفتر لے گیا۔ جولیا کی واپسی آدھے گھنٹے بعد ہوئی، مگر وہ تنہا نہیں تھی۔ اس کے ساتھ نہ صرف وہ اسسٹنٹ مینیجر تھا، بلکہ ایک دراز قد آدمی
اور بھی تھا، جس کے چلنے کا انداز دیکھ کر عمران نے ایک طویل سانس لی۔ مبارک ہو جناب، اسسٹنٹ مینیجر نے عمران سے کہا، یہ کل سے کام پر آئیں گی۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، اس نے گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز رکت آمیز ہو گئی تھی۔ میں عمر بھر آپ کا احسان یاد رکھوں گا۔ ساتھ ہی عمران نے یہ بھی محسوس کیا کہ دراز قد آدمی اسے بری طرح گھور رہا ہے۔ کیوں جناب، کیا آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے؟ دراز قد آدمی نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ آج تو دھوپ بھی نہیں ہے، لیکن آپ سیاہ اینک میں نظر آ رہے ہیں۔ سیاہ اینک؟ عمران مسکرا کر بولا، میں ہمیشہ تاریک شیشوں کی اینک استعمال کرتا ہوں، حتیٰ کہ رات کو بھی۔ آپ مجھے اس اینک کے بغیر نہیں دیکھیں گے۔ دراصل میری آنکھیں بڑی نفرت انگیز ہیں، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یقیناً گھن آئے گی۔ عمران نے اینک اتار دی۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ اور کیچڑ سے بھری ہوئی تھیں۔ ڈیڈی پلیز، جولیا نے ناک سکوڑ کر کہا، خدا کے لیے اینک لگا لیجئے۔ عمران نے پھر آنکھوں پر اینک جما لی۔ جولیا کا دل اس وقت بری طرح دھڑکنے لگا تھا جب دراز قد آدمی نے اینک پر اعتراض کیا تھا، مگر عمران کی چالاکی پر وہ آشش کرنے لگی۔ دراز قد آدمی اسے انتہائی درجہ خطرناک معلوم ہو رہا تھا۔ واپسی پر جولیا عمران پر پوری طرح برس پڑی۔ میں اس تھپڑ کا بدلہ لے لوں گی، سمجھے؟ کبھی اطمینان سے لے لینا، اب تو میں مستقل طور پر تمہارے ساتھ رہوں گا۔ کیا مطلب؟ تمہارا باپ بن کر رہوں گا، ویسے تم کچھ بھی سمجھو۔ میں تمہیں اپنے فلیٹ میں نہیں رکھوں گی۔ میں تمہیں اس کا مشورہ نہیں دوں گا کہ اب تم اپنے رہائشی فلیٹ میں جاؤ۔ آہا، ٹھہرو، وہاں تم نے اپنا پتہ تو نہیں بتایا؟ نہیں، پتہ مجھے کل حاضری کے رجسٹر میں لکھنا پڑے گا۔ کرنل نادر موجود تھا؟ ہاں، اسی نے اسپیڈ کا امتحان بھی دیا تھا، مگر وہ سچ مچ خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ عورتوں کے لیے؟ عمران نے پوچھا۔ تم بالکل گدھے ہو، جولیا نے کہا، اور اس وقت ایک حماقت کر بیٹھے ہو۔ عورتوں کے معاملے میں وہ اس قدر بدنام ہے کہ کوئی عورت اس کے آفس کا رخ بھی نہیں کرتی۔ کیا اسے یا اس کے آدمیوں کو اس پر شبہ نہ ہوگا؟ غالباً وہ لمبا آدمی اسی لیے ریسٹوران میں آیا تھا کہ تمہیں بھی دیکھ لے۔ جولیا، او بیٹی جولیا، میں نے آج تک عقل مندی کا کوئی کام ہی نہیں کیا، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اب تم اپنے رہائشی فلیٹ میں نہیں جا سکتی۔ کیا ہے تمہارے ذہن میں؟ صاف صاف کہو۔ یہ لوگ ہمارے متعلق انکوائری ضرور کریں گے، اور میرا دعویٰ ہے کہ اسی وقت سے ہمارا تعاقب شروع ہو گیا ہوگا، لہٰذا ہمیں اسی مکان میں قیام کرنا چاہیے جہاں تم آٹھوں اکثر اکٹھے ہوتے ہو، اور ویسے وہ بند پڑا رہتا ہے۔ تم کیا جانو؟ جولیا نے حیرت سے کہا۔ گدھا سب کچھ جانتا ہے، مگر عموماً خاموش رہتا ہے۔ ویسے جب کبھی رینگنا شروع کرتا ہے تو لوگوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ خیر، پرواہ نہیں، اس مکان کی ایک ایک کنجی آٹھوں کے پاس رہتی ہے۔ تمہاری کنجی اس وقت بھی تمہارے پرس میں موجود ہوگی۔ مجھے حیرت ہے کہ تم یہ سب کچھ کیسے جانتے ہو؟ میرا نام عمران ہے، کیپٹن فیاض نہیں۔ تم اسی لمبے آدمی کے چکر میں تھے؟ ہاں۔ تو پھر اسے گرفتار کیوں نہیں کروا دیتے؟ مجھے نادر کے دفتر میں ٹائپسٹ کیوں بنا رہے ہو؟
ارے اس کے خلاف ثبوت بھی تو مہیا کرنے ہوں گے۔ ثبوت پہلے ہی سے موجود ہے۔ پروین کے فلیٹ میں کچھ ایسے نشانات بھی ملے تھے جو نہ پروین کی انگلیوں کے تھے اور نہ تمہاری انگلیوں کے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی کی انگلیوں کے نشانات رہے ہوں۔ ہاں، اسی لیے تو تمہیں اس کی آفس میں جگہ دلوائی ہے کہ تم کسی طرح سے اس کی انگلیوں کے نشانات حاصل کر لو، پھر ان کا دوسرے نشانات سے موازنہ کر کے کوئی کارروائی کی جائے۔ تم مجھے بہلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ کوئی چکر اور بھی ہے۔ موت کا چکر پڑا ہے تم نے؟ بڑا شاندار ناول تھا۔ بات نہ اڑاؤ، چھوڑو بھی۔ ہم آج سے ایک بالکل نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ اب کے جاڑوں کے لیے تم میرا سویٹر کس ڈیزائن کا بنو گی؟ بوڑھے باپ کو دستانوں کی ضرورت بھی پیش آئے گی۔ مجھے یہ طریقہ بالکل پسند نہیں، اور یہ پسند ہے کہ کیپٹن فیاض مجھے پکڑ کر جیل میں ٹھونس دے۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر ایسا ہو جائے۔ تم اسی قابل ہو۔ بوڑھے باپ کی بد دعائیں نہ لو، سمجھی؟ سب سمجھتی ہوں۔ مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ بس آخری تمنا یہ ہے کہ کسی شریف آدمی سے تمہاری شادی کر کے بقیہ زندگی ہالی ووڈ میں گزار دوں۔ شٹ اپ! باپ سے بدتمیزی نہیں کرتے۔ ہاں، بری بات ہے۔ میں یہیں سڑک پر تمہاری داڑھی نوچ لوں گی، اور قیامت کے دن روسیا اٹھو گی۔ تم خود اٹھو گے روسیا۔ میرے والد صاحب داڑھی نہیں رکھتے تھے، اس لیے میں محفوظ ہوں۔ تو تم اب میرے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ جولیا جھلا گئی۔ وہیں جہاں کے لیے پہلے کہہ چکا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تمہیں گرداسپور اور مجھے ٹنڈوالا یار پہنچا دے گا۔ بکواس نہ کرو، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جب ایک بیٹی باپ سے اس طرح گفتگو کرے تو سمجھ لو کہ کوئی آسمانی قہر نزدیک ہے۔ کنفیوشس نے بھی یہی کہا تھا۔ اگر کنفیوشس نہ کہتا تب بھی کم از کم بیٹی یہ تو ضرور محسوس کرتی کہ ایک آدمی تعقب کر رہا ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، بس چپ چاپ چلتی رہو۔ آگے بس اسٹینڈ پر رک کر ہم کسی بس میں بیٹھ جائیں گے۔ خبردار اس کے خلاف نہ ہو، ورنہ نتیجہ کی تم ذمہ دار ہوگی۔ جولیا کو عمران کا یہ لہجہ بڑا ڈراؤنا معلوم ہوا۔ وہ چپ چاپ چلتی رہی۔ کبھی کبھی وہ عمران سے سچ مچ خوف محسوس کرنے لگتی تھی۔ وہ ایک بس میں بیٹھ کر اس سڑک پر آئے جس کی گلی میں وہ مکان واقع تھا۔ گلی صاف ستھری اور کشادہ تھی، اور یہاں زیادہ تر متوسط طبقہ کے لوگ آباد تھے۔ جولیا نے پرس سے کنجی نکال کر قفل کھولا اور وہ دونوں اندر آئے۔ آہا! عمران نے کہا، یہاں فون بھی موجود ہے۔ تب تو پھر کام بن گیا۔ کیا کام بن گیا؟ اب تم اپنے ساتھیوں میں سے 2 چالاک ترین آدمی منتخب کرو جو یہاں آ کر اس آدمی کی نگرانی کریں۔ کیا سچ مچ کوئی ہمارا تعاقب کر رہا تھا؟ پتہ نہیں کس گدھے نے تمہیں اس محکمے کے لیے منتخب کیا ہے۔ شٹ اپ! جولیا جھنجھلا گئی۔ اگر کوئی آدمی تعاقب کرتا بھی رہا ہے تو اس کے ذمہ دار تم ہو۔ تمہیں اس طرح مجھے کرنل نادر کے دفتر میں بھیجنا ہی نہ چاہیے تھا۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے ہی اسے اپنے تعاقب پر مجبور کیا ہے۔ اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ چلو فی الحال اسے حماقت ہی سمجھ لو۔ جو میں کہوں کرتی جاؤ۔ تم اس کا وعدہ کر چکی ہو، ورنہ مجھے کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں تھی، سمجھی؟ جب تک تم مجھے اپنی پوری اسکیم سے باخبر نہ کرو گے میں کچھ نہیں کروں گی۔ اگر میں راستے سے ہٹ جاؤں
تو تم اس گھر سے باہر قدم نکالنے کی ہمت بھی نہ کر سکو گی۔ جولیا کسی سوچ میں پڑ گئی، پھر وہ کھڑکی کے قریب گئی اور جھانک کر باہر دیکھا۔ گلی کے موڑ پر ایک آدمی کچھ اس انداز سے کھڑا نظر آیا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ عمران نے ایک کرسی میں گر کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ جولیا فون کی طرف واپس آئی، لیکن پھر ڈائل کرتے کرتے رک گئی۔ 2 منٹ خاموش کھڑی رہی، پھر کھڑکی کی طرف آ کر ایک بار پھر باہر جھانکنے لگی۔ وہ آدمی اب گلی کے اندر داخل ہو کر سامنے والے مکانات کی لائن کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے ان کے نمبروں میں سے کسی مخصوص مکان کا پتہ معلوم کرنا چاہتا ہو۔ جولیا بڑی تیزی سے فون کی طرف پلٹی اور کیپٹن خاور کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کیپٹن خاور سے اس نے وہ سب کچھ کہا جو وہ کچھ دیر پہلے عمران کہہ چکا تھا، لیکن اسے یہ نہیں بتایا کہ مکان میں اس کے ساتھ اور کون ہے۔ خاور نے جواب میں کہا کہ وہ اور کیپٹن جعفری جلد ہی وہاں پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہی وہ ریسیور رکھ کر مڑی، عمران اس کی طرف چوئنگم کا پیکٹ بڑھاتا ہوا بولا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں رات کے کھانے کی بجائے چوئنگم ہی پر قناعت کرنی پڑے۔ جولیا کچھ نہیں بولی، وہ غور سے عمران کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ کیا بتاؤں، یہاں تو گرامو فون بھی نہیں ہے، ورنہ رمبا یا والس ناچتا۔ ویسے اپنی طرف ایک ہوتا ہے تگنی کا ناچ، جس میں نہ آرکیسٹرا کی ضرورت ہے اور نہ رقص کرنے کے لیے لباس کی۔ ہم کچھ نہیں، فی الحال میں صرف صبر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر رات یہیں بسر کرنی پڑی تو بسر کر لیں گے، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ تمہارے سر پر بسر کر لیں گے؟ یہاں بستر نہیں ہے۔ فرض کر لیں گے کہ ہم اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں، یعنی زمین پر لیٹیں گے بستر کے بغیر۔ میرا دماغ نہ چاٹو، ورنہ تمہیں قتل کر کے فرار ہو جاؤں گا۔ ہاں، میرا غصہ بڑا خراب ہے۔ جولیا بڑبڑاتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ دوسری صبح جولیا کو کرنل نادر کے دفتر جانا پڑا۔ وہ اور عمران ساتھ ہی ساتھ گھر سے باہر نکلے، لیکن قریب و دور انہیں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں دکھائی دیا جس کے متعلق شبہ کیا جا سکتا کہ وہ ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ سڑک پر کچھ دور پیدل چلنے کے بعد ایک بس میں بیٹھ گئی اور عمران دوسری سڑک پر مڑ گیا۔ ویسے جولیا مضطرب ضرور تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمران کیا کرنا چاہتا ہے۔ پچھلی رات اس نے ایک بار ایکسٹرو کو فون کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا تھا، بلکہ یہ بھی نہ معلوم ہو سکا کہ لائن انگیج ہے یا کلیئر۔ کسی قسم کی آواز نہیں معلوم ہوئی، صرف ہوا کی سائیں سائیں سنتی رہی تھی جو ماؤتھ پیس کے سوراخوں سے گھس کر اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے اس کا تذکرہ عمران سے بھی کیا تھا اور عمران نے اس پر کہا تھا ہو سکتا ہے کہ نگرانی کرنے والوں نے تار کاٹ دیے ہوں، لیکن جولیا کٹے ہوئے تار دیکھنے کے لیے باہر نہیں نکلی تھی۔ دفتر پہنچ کر اس نے حاضری کے رجسٹر میں اپنا نام جولیا ہیورتھ لکھا۔ عمران نے اسے یہی نام بتایا تھا کیونکہ وہ خود ڈیکسٹر ہیورتھ تھا۔ جولیا نے پچھلی رات ڈیکسٹر کو ڈسٹر بنا کر عمران کا خوب مذاق اڑایا تھا۔ اسسٹنٹ مینیجر نے اسے کچھ فائل دیے جن میں اسے تقریباً نصف درجن نقلیں تیار کرنی تھیں۔ کام بہت معمولی سا تھا جو 1 گھنٹے کے بعد ختم ہو گیا۔
اس نے اسسٹنٹ مینیجر سے مزید کام کے لیے کہا۔ اوہ مس ہیورت، بس اب فی الحال آپ کو بیکار بیٹھنا پڑے گا۔ مینیجر مسکرایا۔ وہ تو میں نے زبردستی آپ کے لیے جگہ خالی کرائی ہے، محض اس لیے کہ آپ کرنل نادر کو قریب سے دیکھ سکیں۔ میں اتنے اچھے آدمی کے متعلق کسی کی بھی بری رائے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ضرور ہے کہ ہمارے یہاں کبھی کوئی لڑکی مستقل طور پر نہیں رکتی، لیکن اس کی وجہ وہ نہیں ہے جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے، بلکہ لڑکیاں اکتا جاتی ہیں۔ یہاں کے شریف آدمی ان سے فلرٹ نہیں کرتے، انہیں یہاں روکھی پھیکی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے۔ یہاں صرف تنخواہ سے کام ہوتا ہے، کوئی فلرٹ کرنے والا ان کے لیے تحفے نہیں خریدتا۔ کرنل نادر ایک بااصول آدمی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر ان کے آفس میں کوئی لڑکی کام کرتی ہے تو اسے لڑکی نہ سمجھا جائے، جن سے مقابل کی حیثیت سے اس کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہ کیا جائے جس کی بنا پر آفس کے اوقات میں اسے اپنی جنس کا احساس ہو سکے۔ اتنی لمبی چوڑی تقریر کے جواب میں جولیا نے صرف اتنا کہا، مجھے اپنی غلط فہمی پر افسوس ہے۔ اسسٹنٹ مینیجر پھر شروع ہو گیا۔ کرنل نادر اپنے آدمیوں سے برابری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ وہ اکثر کلرکوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ان کے گھروں تک پہنچا آتے ہیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ پچھلے 6 ماہ سے ایک کلرک کی بیوی دک میں مبتلا ہے۔ کرنل نادر اپنی جیب سے اس کا علاج کرا رہے ہیں۔ کہاں ملے گا ایسا باس اس زمانے میں؟ اور میں کیا کیا بتاؤں مس ہیورت، کرنل نادر ایک عظیم آدمی ہیں۔ جولیا سب کچھ تسلیم کرتی گئی، لیکن کسی مرد کے متعلق عورتوں کی چھٹی حص فوراً اعلان کر دیتی ہے کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ جولیا نے پہلی ہی نظر میں کرنل نادر کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں کی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی محسوس کیا تھا کہ اس کی شخصیت میں اپنی بات منوانے کی صلاحیت بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔ آفس ختم ہونے پر 4:30 بجے وہ باہر نکلی۔ کرنل نادر اپنی کار کی طرف جا رہا تھا۔ جولیا کو دیکھ کر رک گیا۔ گھر جا رہی ہو؟ اس نے بڑی شفقت سے پوچھا۔ جی ہاں۔ چلو میں اپنی گاڑی میں پہنچا دوں۔ ارے نہیں، آپ کو تکلیف ہوگی۔ جولیا گھبرا گئی۔ اس سے توقع نہیں تھی کہ پہلے ہی دن وہ اتنی بے تکلفی سے پیش آئے گا۔ نہیں، کوئی بات نہیں۔ کرنل نادر نے اس کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر اسے کار کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ اس دوسری بے تکلفی پر جولیا بالکل ہی نروس ہو گئی۔ کرنل نادر کی شخصیت میں نہ جانے کون سی قوت تھی جس کے تحت جولیا جیسی دلیر عورتوں کی زبانیں بھی گنگ ہو جاتی تھیں۔ جولیا چپ چاپ اگلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ اسے ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے اور اس کے ساتھ کون ہے۔ تقریباً 15 منٹ تک یہی کیفیت رہی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ ایک بڑی حماقت کر بیٹھی ہے۔ اسے اپنی کمزوری پر غصہ آ گیا۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ کہتی، کرنل بولا، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، مگر میں ادھر میرا مکان زیدی لین میں ہے، 0 روڈ پر۔ اوہو، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں سمجھا شاید صحیح جا رہا ہوں۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم آگے سے مڑ جائیں گے۔ اس وقت وہ ماڈل ٹاؤن میں تھے۔ اسے شہر کا آباد اور غیر آباد حصہ کہا جا سکتا تھا۔ آباد کے ساتھ ہی غیر آباد یوں کہا جا سکتا تھا کہ عمارتیں ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھیں اور یہاں بڑے بڑے لوگ آباد تھے، اس لیے یہاں دن کو بھی الو بولتے تھے۔ جولیا اس کے کار موڑنے کی منتظر رہی، لیکن کار ماڈل ٹاؤن سے بھی گزر گئی اور اب وہ ایک ویرانے میں جا رہی تھی۔ اچانک جولیا کو اپنا پرس یاد آیا جو اس کی گود میں نہیں تھا۔ کیا تمہیں اپنے پرس کی تلاش ہے؟ کرنل نادر نے پوچھا۔
ہاں، جولیا کے حلق سے بھرائی ہوئی سی آواز نکلی۔ وہ میری رانوں کے نیچے ہے۔ تمہارے ہاتھ میں وہ پرس اچھا نہیں لگے گا جس میں اشاریہ 2.5 کا کوئی پستول بھی موجود ہو۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کتنا برا آدمی ہوں۔ تم نے میرے متعلق یہی خیال ظاہر کیا تھا؟ کیوں؟ نہیں، چپ چاپ بیٹھی رہو۔ کار کی رفتار بہت تیز ہے، تم اتر نہیں سکتی اور نہ مجھ پر حملہ کر سکتی ہو، کیونکہ اس صورت میں ممکن ہے میرا ہاتھ بہک جائے اور ہم دونوں کسی درخت سے ٹکرا کر فنا ہو جائیں۔ جولیا پر ایک بار پھر بدحواسی طاری ہو گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، دور ایک سیاہ سی وین آتی دکھائی دے رہی تھی۔ جولیا نے شدید ذہنی ہیجان کے باوجود بھی یہی سوچا کہ اس میں عمران کے علاوہ اور کوئی نہ ہوگا۔ کرنل نادر کی نظر ونڈ شیلڈ پر تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس نے کار روکی۔ جولیا نے دروازہ کھول کر اترنا چاہا، لیکن کرنل نادر نے اس کا بازو پکڑ لیا اور جولیا کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا بازو ٹوٹ ہی جائے گا۔ اسے یقین تھا کہ پیچھے آنے والی وین میں اس کا کوئی نہ کوئی مددگار ضرور ہے، اس لیے اس نے اپنی آواز میں خود اعتمادی پیدا کرتے ہوئے کہا، میرا بازو چھوڑو، میں تم سے ذرا برابر بھی خائف نہیں ہوں۔ جواب میں کرنل نادر نے ایک زہریلا سا کہکا لگا کر کہا، اترو۔ نہیں اتروں گی۔ تمہاری مرضی۔ کرنل نے لاپرواہی سے اپنے شانوں کو جنبش دی اور سیٹ ہی پر بیٹھا رہا۔ اتنے میں وہ وین بھی قریب آ گئی۔ سیاہ رنگ کی ایک چھوٹی سی وین تھی، لیکن اسٹیئرنگ کے پیچھے عمران یا جولیا کے کسی دوسرے مددگار کی بجائے وہی دراز قد آدمی موجود تھا جس کے لیے اسے کرنل نادر کے دفتر میں ملازمت کرنی پڑی تھی۔ وہ نیچے اترا اور کرنل نادر کی کار کا دروازہ کھول کر بڑی بے دردی سے جولیا کو نیچے کھینچ لیا۔ ادھر لے چلو، جھاڑیوں میں۔ کرنل نادر ایک طرف ہاتھ بڑھا کر بولا۔ اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ جولیا چیخ چیخ کر انہیں گالیاں دینے لگی۔ دفعتاً دراز قد آدمی نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن پکڑ لی اور دانت پیس کر بولا، گلا گھونٹ کر مار ڈالوں گا۔ پھر اس نے نیچے جھک کر اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ جولیا دونوں ہاتھوں سے اس کے سر کے بال نوچتی رہی، منہ پر تھپڑ لگاتی رہی، لیکن وہ اسے اسی طرح اٹھائے چلتا رہا۔ پھر ایک جگہ کرنل نادر کے کہنے پر اسے زمین پر پٹخ دیا۔ جولیا کے سخت چوٹ آئی اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ یہ لوگ ذرا برابر بھی رحم نہ کریں گے۔ وہ خاموش ہو گئی اور زمین سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں ایک بڑے سے چاقو کی نوک اس کے سینے سے آ لگی جس کا دستہ کرنل نادر کے ہاتھ میں تھا۔ کرنل نادر دراز قد آدمی سے کہہ رہا تھا، تم دونوں گاڑیاں ادھر ہی لے آؤ، ان کا سڑک پر ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ دراز قد آدمی سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ اب بتاؤ کہ تم حقیقتاً کون ہو؟ کرنل نادر نے جولیا سے کہا، میں بہت شفاق آدمی ہوں، تمہیں سچ بولنے پر مجبور کرنے کے لیے سب کچھ کر گزروں گا۔ جولیا کچھ نہ بولی، لیکن پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی خاموشی چاقو کی نوک گوشت ہی میں اتار دے گی۔ میں ایک غریب لڑکی ہوں، اس نے دردناک آواز بنانے کی کوشش کی۔ غریب لڑکیاں اپنے پرس میں ریوالور نہیں لیے پھرتی۔ جولیا پھر خاموش ہو گئی۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ اونچے درختوں پر نمناک سی نارنجی رنگ کی دھوپ کپ کپا رہی تھی۔ بولو، نادر نے کہا اور چاقو کی نوک پر دباؤ بڑھ گیا۔ جو کچھ بتانا تھا بتا چکی،
اب تم جو کچھ کہو کہہ دوں، پتہ نہیں تم کیا چاہتے ہو، جولیا نے دل مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اتنے میں دراز قد آدمی کرنل نادر کی کار وہاں لے آیا اور اسے چھوڑ کر دوبارہ سڑک کی طرف چلا گیا۔ سڑک اور اس جگہ کے درمیان اونچی نیچی جھاڑیاں حائل تھیں۔ کار کو لانے کے لیے اسے ایک نالے میں اترنا پڑا تھا۔ اچھا، کرنل نادر نے چاقو کی نوک اس کے سینے سے ہٹاتے ہوئے کہا، وہی تم سے سمجھے گا، میں اس سے زیادہ شفاق نہیں ہوں۔ تم بہت خوبصورت ہو، مجھے تم پر رحم آتا ہے۔ وہ پہلے تمہارے دونوں کان کاٹے گا، پھر ناک، پھر انگلیاں، حتیٰ کہ تم بتاؤ گی یا مر جاؤ گی۔ جس وین میں وہ آیا ہے اس میں زمین کھودنے کا سامان بھی موجود ہے، پھر تم خود سمجھ سکتی ہو کہ تمہاری لاش بھی کسی کو نہ ملے گی۔ جولیا کانپ کر رہ گئی۔ وہ زمین پر پڑی اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ وہ خود میں اتنی طاقت بھی محسوس نہیں کر رہی تھی کہ زمین سے اٹھ سکتی۔ دراز قد آدمی وین بھی وہیں لے آیا۔ اس بار اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی جولیا کی روح فنا ہو گئی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ بھیانک معلوم ہو رہا تھا۔ اسے سنبھالو، کرنل نادر نے کہا۔ میں دیکھتا ہوں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ عورتوں کے معاملے میں تم بزدلی کی حد تک کمزور ہو۔ وہ جولیا کی طرف مڑا ہی تھا کہ عمران نے جھاڑیوں سے سر نکال کر کہا، ذرا خیال رہے اس کی ہڈیاں ٹوٹنے نہ پائیں، میں اس کا ڈھانچہ اپنے ڈرائنگ روم میں رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ عمران جھاڑیوں سے نکل آیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پستول تھے اور ان کا رخ ان دونوں کی طرف تھا۔ اس وقت عمران اپنی صحیح شکل و صورت میں تھا۔ جولیا اسے دیکھتے ہی اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے رکھو، عمران نے سخت لہجے میں کہا اور آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک لمبے آدمی نے کسی بندر کی طرح عمران پر چھلانگ لگائی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر ڈھیر ہو گیا، کیونکہ پستول کی نال سے پانی کی دھاریں نکل کر اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ یہی برتاؤ اس نے کرنل نادر کے ساتھ بھی کیا۔ دونوں اپنے چہروں پر ہاتھ رکھے بری طرح دھاڑ رہے تھے۔ عمران نے لمبے آدمی کی کمر پر ایک زوردار لات رسید کی اور وہ پھر منہ کے بل زمین پر گرا۔ ارے دیکھتی کیا ہو، شروع ہو جاؤ، عمران نے جولیا سے کہا، لیکن اس نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کی۔ عمران نے کرنل نادر کی بھی لات رسید کی اور وہ بھی اسے گالیاں دیتا ہوا منہ کے بل جا گرا۔ ذرا ہی سی دیر میں وہ دونوں بھوت بن گئے۔ ان کے چہروں پر مٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ آنکھیں بند تھیں اور وہ درد سے چیخ رہے تھے، اندھوں کی طرح چیخ چیخ کر ہوا سے لڑ رہے تھے۔ ایک بار دراز قد آدمی ان کی آواز پر اس کی طرف مکہ تان کر دوڑا اور عمران نے کرنل نادر کو اس پر دھکیل دیا۔ دراز قد آدمی کا اٹھا ہوا ہاتھ پوری قوت سے کرنل نادر کی ناک پر پڑا اور کرنل نادر نے دھاڑ کر اس کی گردن پکڑ لی۔ میں ہوں نادر، میں ہوں، دراز قد آدمی چیخا اور جولیا بے تحاشا ہنس پڑی۔ عمران نے بھی احمقوں کی طرح ہنسنا شروع کر دیا۔ پھر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا۔ عمران انہیں آواز دیتا، وہ آواز پر جھپٹتے اور عمران آگے بڑھ کر ٹانگ مار دیتا اور وہ گالیاں بکتے ہوئے نیچے چلے آتے۔ ایک بار جولیا نے اسی طرح عمران کو گرا دیا۔ ہیں یہ کیا؟ عمران بسور کر بولا، تمہاری بدولت مجھے اتنی پریشانی ہوئی ہے اور اب اس حماقت کا مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابھی سمجھ جاؤ گی، عمران سر ہلا کر بولا اور وہ دونوں مخالف سمتوں سے
اس کی آواز پر دوڑے اور آپس میں ٹکرا کر رہ گئے۔ دونوں کی زبانوں سے گالیاں نکلیں اور کرنل نادر نے چیخ کر کہا، میں ہوں۔ ان دونوں کی آنکھیں اب بھی بند تھیں اور وہ کبھی کبھی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے، لیکن پھر اس طرح بند کر لیتے جیسے وہاں ناقابل برداشت قسم کی روشنی ہو۔ اس بار دراز قد آدمی کرنل کے چیخنے کے باوجود بھی اس کی مرمت کرتا رہا۔ میں تمہیں مار ڈالوں گا، تمہاری ہوس پرستی نے یہ وقت دکھایا۔ میں تمہیں منع کر رہا تھا کہ لڑکی کو ادھر نہ لاؤ۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو کاٹنے اور بھنبوڑنے لگے۔ اب ختم بھی کرو یہ قصہ، جولیا نے آہستہ سے کہا۔ ٹھہرو، انہیں اچھی طرح لڑ لینے دو، جب ان میں سکت نہ رہ جائے گی تو باندھ لوں گا۔ میں کم سے کم تکلیف اٹھانے کا عادی ہوں، دھول دھپے سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا۔ تم خود سوچو، اگر میں ایسے طریقے اختیار نہ کروں تو میرا کام کیسے چلے؟ نہ میں صاحب اختیار ہوں اور نہ میرے ہاتھ میں قانون۔ فیاض ہوتا تو پوری گارڈ کے ساتھ چڑھ دوڑتا۔ میرا دعویٰ ہے کہ اس کے باوجود بھی یہ دونوں نکل جاتے۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔